الرحمن السلام علیکم ناظرین، فیصل گمن آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے۔ آئی ہوپ یو آل ول بی فائن۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ فیصل گمن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ ناظرین، آپریشن مرگ بر سرم 4 جوابی وار کر دیا پاکستان نے ایران کے اوپر، جو 48 گھنٹے پہلے پاکستان کی سرحدی حدود کو وائلیٹ کرتے ہوئے، ایئر سپیس وائلیٹ کرتے ہوئے ایران نے بلوچستان میں پنجگور کے علاقے میں میزائل داغے، اور جس میں ہماری پاکستان کی 2 بچیاں شہید ہو گئیں اور 3 دیگر افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ اس کا جواب پاکستان آرمڈ فورسز نے دے دیا، اور یہ جو جواب دیا گیا یہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ جیسے کل میں نے اپنے ویلاگ میں یہی بات کی کہ پاکستان اب برابری کی سطح پہ چلے گا تو پھر کوئی بات بنے گی۔ ایران نے پہلے عراق کو ٹارگٹ کیا، پھر ایران نے اس کے بعد سیریا کو ٹارگٹ کیا، شام کو، اور اس کے بعد پاکستان کے بلوچستان کے علاقے میں میزائل داغ دیے اس بات پہ کہ وہاں پہ ان کو جو ٹیررسٹس مطلوب تھے جیش عدل کے، وہ وہاں پہ چھپے ہوئے ہیں۔ اور ایک لحاظ سے پاکستان پہ یہ الزام لگ گیا کہ پاکستان جو ہے وہ جو دہشت گرد ریکوائرڈ ہیں ایران کو، وہ پاکستان کے علاقے میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ وہ پناہ لیتے ہیں۔ پاکستان نے پھر ٹٹ فار ٹیٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور ایک عدلے کا بدلہ جسے ہم محاورہ کہتے ہیں، تو آج صبح جو ہے پاکستان نے سیستان بلوچستان جو بارڈر پروونس ہے ایران کا، بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے، وہاں پہ ایک مربوط طریقے سے، ایک مربوط حکمت عملی کے تحت جو ہے وہاں پہ حملہ کر کے بہت سارے دہشت گرد جو پاکستان کو ریکوائرڈ تھے اور جو الیجڈلی بلوچستان لبریشن فرنٹ اور بلوچستان کی ایک اور جو ہے لبریشن فرنٹ اور بلوچستان لبریشن آرمی، یہ 2 جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو بہت سارے بلوچیوں کو، پنجابیوں کو اور پاکستانیوں کو شہید کر چکے ہیں بلوچستان کے اندر، ان کو بیسیکلی ٹارگٹ کیا۔ ایران کی طرف سے کنڈیمنیشن تو آئی، لیکن ایران نے یہ کنفرم کر دیا کہ جو مرنے والے 9 لوگ ہیں وہ فارنرز تھے، یعنی وہ ایرانین نہیں تھے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو بتانے والی ہے کہ ایران نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ وہ ایرانین نہیں تھے۔ اس کا مطلب اگر وہ فارن نیشنل تھے تو پھر وہ وہی لوگ تھے جو پاکستان سے ایران کی طرف جا کے اپنا ریفیوج لیتے ہیں، پناہ لیتے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر کے۔ تو اب یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ایران کی گورنمنٹ کے اوپر بھی اٹھتا ہے، ایران کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور بارڈر فورسز پہ بھی اٹھتا ہے کہ جو دہشت گرد پاکستان سے بھاگتے ہیں ان کو وہ الاؤ کیوں کرتے ہیں، کون سی ایسے گرے ایریاز ہیں بارڈر کے ساتھ جہاں سے وہ انفلٹریٹ کرتے ہیں۔ اب اللہ جانتا ہے کہ کیا ان کو جان کے پناہ دی جاتی ہے یا وہ جو ہے بائی پاس کر کے اور ڈاج کروا کر ایرانین اتھارٹیز کو تو وہ انٹر ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ ایک بلیم گیم کا سلسلہ شروع ہو گیا جو ہم نے دیکھا کہ پچھلے 48 گھنٹے سے جاری ہے، اور پاکستان کی طرف سے ایک بھرپور جواب دیا گیا ہے جو کہ باقی دیگر 2 ملکوں کے لیے بھی خاموش پیغام ہے، انڈیا کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے بھی، کہ پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں، پاکستان کی ایئر فورس ہے وہ، اور پاکستان کی نیوی ہے وہ پاکستان کی سرحدی جو پروٹیکشن ہے کہ دفاع کے لیے جو ہے کسی وقت بھی ریئیکٹ کر سکتی ہیں۔ تو یہ پاکستانیوں کے لیے ایک خوشی اور فخر کا مقام ہے کہ پاکستان نے رسپونڈ کیا اس ٹائم میں جب ہمارے ملک میں اس وقت دہشت گردی کی ایک لہر آئی ہے۔ پیچھے ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس، فوج، پیراملٹری فورسز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، کے پی اور بلوچستان میں سب سے زیادہ۔ اور کے پی میں ہمیں بڑا مسئلے مسائل یہ ہیں کہ افغانستان سے انفلٹریٹ کرتے ہیں، اپنا دوراندازی ہوتی ہے، اور تحریک طالبان پاکستان کے وہ لوگ جو افغانستان کے اندر ہائیڈ کر رہے ہیں وہ یہاں انٹر ہوتے ہیں اور یہاں پہ واردات کرتے ہیں۔ اور پاکستان یہ کئی دفعہ یہ معاملات ٹیک اپ کر چکا ہے افغان اتھارٹیز کے ساتھ بھی اور ایران کی اتھارٹیز کے ساتھ بھی، لسٹیں بھی شیئر ہوتی ہیں، ڈوزیئرز بھی شیئر ہوتے ہیں، لیکن جو ہے کوئی کوآپریشن افغانستان یا ایران کی طرف سے اس طرح نہیں آتا۔ اور اسی طرح اگر وہ کوئی انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات کریں، ایران تو پاکستان کی آئی تھنک لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو کوآپریشن کے لیے پہلے ہی ویلکم کرتی ہیں، لیکن اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو مل کے دور کرنے کی ضرورت ہے۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں اس وقت حالات خاصے ٹینس ہو چکے ہیں، خاص طور پہ جو حماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ کے حوالے سے کانفلکٹ ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایکسپینڈ ہو گیا، اس میں لیبنن بھی شامل ہو گیا، یمن شامل ہو گیا اس کے اندر، اور یمن نے چونکہ بحری راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کیں اور وہ جہاز جو اسرائیل کی طرف جاتے تھے ان کو روکا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایران اور برطانیہ اور ویسٹ نے یمن کے اوپر حملہ کر دیا اور یمن کے اوپر سٹرائکس کیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اب ایران جو ہے اس نے یہ تیسرا ٹارگٹ پاکستان کو کیا ہے، چونکہ ایران کے اپنے اندر جو دہشت گردی ہے اس کو وہ کنٹرول کرنے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں، اور جو سٹرائکس یا دہشت گردی کے واقعات ایران کے اندر ہوئے ہیں جس میں ان کے اپنا پولیس آفیسرز جو ہیں یا پولیس آفیشلز یا بارڈر کے جو آفیشلز ہیں وہ اسیسینیٹ ہوئے، اور ان کے ایک بہت امپورٹنٹ فوجی جو ہیں قاسم سلیمانی، ان کی اسیسینیشن کے بعد ان کے مزار کے اوپر جو ہے کافی ایک دو تین بڑے دھماکے ہوئے۔ تو اب اس کا جو بلیم ہے اب وہ ایران جو ہے وہ باقی ملکوں پہ ڈال رہا ہے، حالانکہ ایران کو خود دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اپنے بارڈرز کتنے سیکیور ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور ایران کے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ ڈاؤن گریڈ ہوئے ہیں، نیچے کی طرف آئے ہیں۔ پاکستان نے ایران کے سفیر کو ملک بدر کر دیا اور اپنا سفیر واپس بلا لیا، اور اس کے بعد جو مختلف لیول کے اوپر میٹنگز تھیں، ہائی پاور میٹنگز تھیں یا درمیانے درجے کی میٹنگز تھیں، وہ بھی کینسل ہو گئیں۔ کل پرائم منسٹر ہمارے جو ہیں وہ واپس آ گئے، اپنا ڈیوس کا جو دورہ تھا اس کو مختصر کر کے، پھر ہمارے گورنر سندھ گئے ہوئے تھے ایران کے علاقہ میں، وہ بھی واپس آ گئے، اور جتنی میٹنگز ہو رہی تھیں وہ ساری جو ہیں ریوائز ہو گئیں، اور مطلب ان کا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس وقت صورتحال جو ٹینس ریلیشن چل رہے ہیں۔ اس کے بعد چائنا انٹر ہوتا ہے۔ چائنا نے آج کل بھی اور آج بھی ایک انہوں نے آفر کی ہے جی کہ ایک میڈیشن مصالحت کا عمل کے ساتھ دونوں ملکوں کے ریلیشنز کو بہتر کیا جائے، اور یہ جو اس وقت ایک ٹینس سچویشن ہے اس کو کام ڈاؤن کیا جائے، چونکہ وہ علاقے کی جو پیس کی صورتحال ہے، امن کو متاثر کر سکتی ہے۔ امریکہ نے کل ایز یوزول ایران کو ٹارگٹ کیا اور پاکستان کے ساتھ اپنی ہمدردی شو کی، سمپتھیز شو کی کہ ایران جو ہے وہ دہشت گرد کو پناہ دیتا ہے، یا دہشت گردی کے جو گروپ جو دہشت گردی ہے اس کو انڈائریکٹلی سپورٹ کرتا ہے اللیجلی۔ تو اب اس صورتحال میں دیکھنا یہ ہے کہ اب پاکستان اور ایران کے درمیان جو سفارتی ریلیشنز ہیں وہ برابری کی بنیادوں پہ کب اسٹیبلش ہوں گے۔ آج میں دیکھ رہا تھا ایک چینل کے اوپر بڑے سینئر پولیٹیشنز اور اینالسٹس بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ یہی بات کر رہے تھے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں کنفرنٹیشن ہو جائے تو پھر بیک ڈور چینل کے تھرو جو ہے مذاکرات کیے جاتے ہیں، اور اس میں پھر حالات جو ٹینس حالات ہوتے ہیں ان کو کام ڈاؤن یا ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ آج صبح کی جو سٹرائک ہے اس کے بعد ہمارا جو پاک فوج کا شعبہ تعلقات عامہ ہے ISPR، انہوں نے بھی مطلب آج اپنی وضاحت دی ہے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے سیستان کے پہ جو حملہ ہوا وہ 18 جنوری کی صبح ہوا، یعنی آج صبح، اور ایران میں سٹرائکس کی گئیں، اور اس میں حملہ ڈرونز، راکٹس اور دیگر ہتھیاروں سے کارروائی کی گئی، اور اس میں ISPR کا کہنا ہے کہ سیستان میں بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کی پناہ گاہوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا، اور یہ انٹیلیجنس جو آپریشن ہے وہ انٹیلیجنس کی بنیاد پہ کیا گیا، اور اس کا نام جو ہے جیسے میں آپ کو بتا چکا کہ مرگ بر رکھا گیا، اور اس میں یہ کہا ہے ISPR نے کہ یہ جو ٹھکانے تھے جن کو نشانہ بنایا گیا سیستان میں، وہ جو ہیں بدنام زمانہ دہشت گرد استعمال کر رہے تھے، اور اس میں انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ پاکستان کی علاقائی حدود کی خود مختاری کو ہر صورت میں محفوظ بنایا جائے گا۔ اب یہ بھی یہاں تک بھی بتایا ہے ISPR نے کہ یہ پناہ گاہیں بدنام زمانہ دہشت گرد دوستہ عرف چیئرمین، بجر عرف سوغت، ساحل عرف شفق اور اصغر عرف بشام اور وزیر عرف وزری سمیت بھی استعمال کرتے رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ یہ وہ دہشت گرد ہیں جو ایران کے ایریا میں ہیں، اور ایرانی اتھارٹیز جو ہیں وہ اس پہ چپ سادے ہوئے ہیں، اور یہ دوسری طرف الزام ہمارے اوپر یہ ہے کہ جی ہم ان کے
جو دہشت گرد وانٹیڈ ہیں ان کو ہم پناہ دے رہے ہیں، تو یہ بلیم گیم ہے. یہ ایک الزامات کا سلسلہ ہے جو چلتا رہے گا. لیکن جو اس وقت دہشت گردی کو مل کے بسٹ کرنا ہے، دہشت گردوں کو ختم کرنا ہے، ارسپیکٹو آف دا فیکٹ دیٹ کہ وہ کس ملک میں ہیں، وہ پاکستان میں ہیں، ایران میں ہیں، افغانستان میں ہیں یا کہیں بھی ہیں. اصل جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے ملکوں کے درمیان ایک، کہ اس میں ہم مل کے دہشت گردوں کا کلا کما کریں جو کہ ہمارے سویلینز کو، ہمارے شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ہماری قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں. اگر ہم اس بلیم گیم میں پڑے رہیں گے تو معذرت کے ساتھ میری نظر میں پھر آپ دہشت گردی کو مستقل طور پہ جڑ سے اکھاڑ نہیں سکتے. خاص طور پہ وہ ملک جو آپس میں اس وقت اکٹھے ہیں اور ہمسایہ ممالک ہیں، ان کو اپنے آپ کو جو ہے وہ پیسفل کرنا، سیکیور کرنا، اپنے بارڈرز کو سیکیور کرنا اور جوائنٹ انٹیلیجنس آپریشنز کی بنیاد پہ دہشت گردی کا کلا کما کرنا یہ بہت ضروری ہے. اس میں ایران، پاکستان، چین، افغانستان، انڈیا اور باقی جو ساتھ کے ملک ہیں، ان کو یہ ایٹ لیسٹ یہ چاہیے کہ اپنے اس ریجن کو سیکیور کریں. اور اس میں جیسے 5 آئیز بنائی ہیں گوروں نے، انگلش سپیکنگ کنٹریز جو ہیں 5، اسی طرح یہ جو ملک ہیں، حالانکہ وہ ٹیریٹوریل ان کے، اب آسٹریلیا کہاں ہے اور نیوزی لینڈ اکٹھے ہیں، ادھر انگلینڈ کہاں ہے، امریکہ اور کینیڈا اکٹھے ہیں، اس کے باوجود ان کی انٹیلیجنس شیئرنگ ایسی ہے کہ وہ اپنے ملکوں میں پیسفل ایٹماسفیئر دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم یہاں پہ ایک ریجن میں ہوتے ہوئے، بارڈرز ایک جیسے ہوتے ہوئے، ہم جو ہے دہشت گردی کا کلا کما نہیں کر رہے. اس میں اب جب تک یہ ملک سنسیئر ہو کے نہیں چلیں گے کہ ہم نے اس ایریا کو سیکیور کرنا ہے، اس وقت تک یہ الزامات لگتے رہیں گے اور یہ دہشت گرد ایک سے دوسرے ملک میں جاتے رہیں گے جب تک ان کو پروٹیکشن ملتی رہے گی. ناظرین، اب کل پاکستان گورنمنٹ نے جو ہے اپنا سلامتی کمیٹی کا، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے اور وزیر اعظم انور کاکڑ اس کو چیئر کریں گے اور ہمارے چیف آرمی سٹاف اور باقی سروسز کے چیف جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے، اور 2 واقعات ہو گئے، اس کے اوپر جو ہے وہ تفصیلی اس کا جائزہ لیا جائے گا. اور اس میٹنگ میں خفیہ اداروں کے حکام بھی شامل ہوں گے. اور یہ جو ایران اور پاکستان کی کشیدگی ہے اس پہ بریفنگ دی جائے گی اور اس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے کہ آگے کیسے چلنا ہے. اب میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان اور ایران 2 ہمسایہ ممالک ہیں، برادر ممالک ہیں، ہمارے بہت ساری چیزیں مشترک ہیں جیسے میں نے کل بھی بات کی. تو اب ہم جہاں اس وقت حماس ورسز اسرائیل اور فلسطینیوں کے ساتھ جو اس وقت ظلم عظیم اسرائیل کر رہا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ہم سب اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں، ایران اپنی ایفرٹ کر رہا ہے، پاکستان اپنی ایفرٹ کر رہا ہے اور دیگر مسلم ممالک اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں، تو اس ٹائم میں آپس میں ہم لڑائی کر بیٹھیں گے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ایوری باڈی نوز اس کا فائدہ کس کو ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس کروشل ٹائم کے اوپر تیسری جنگ عظیم کا حصہ بننے کی بجائے، خدا نہ خواستہ یہ جو کنفرنٹیشنز جو چل رہی ہیں پوری دنیا میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین کا بھی ایپیسوڈ لمبا ہو گیا، اس میں روس اور یوکرین جو ہیں وہ آپس میں دست و گریبان ہیں. پھر پورا یہ آپ کا مڈل ایسٹ جو ہے یہ ڈسٹرب ہو گیا اس وقت جو ہے فلسطین کی وجہ سے. اور ہم اب اس خطے کے اندر بھی اگر ہم لڑائی چھیڑ لیں گے تو پھر تو ہم خدا نہ خواستہ تیسری جنگ عظیم کی طرف یا 3rd ورلڈ وار کی طرف جانے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. اس وقت ہم پاکستان اور ایران کو جو ہے اس وقت اس کروشل ٹائم میں اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کرنا ضروری ہے. اور ایران کے لیے خاص طور پہ کہ ایران نے جو ہے بغیر انٹیمیٹ کیے اور بغیر کوئی اطلاع دیے یا بغیر کوئی اس کے ایک حملہ کیا، اٹیک کیا، جس کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ بعد میں کچھ جو ہے کچھ متضاد سٹیٹمنٹس بھی آتی رہیں کہ جی یہ حملہ غلطی سے ہوا ہے، جو کہ کسی اور کارنر کی طرف سے آئیں. تو اب یہ ٹائم اٹس ناٹ گڈ ٹائم کہ ہم مزید اپنی جو کنفرنٹیشن ہے اس کو بڑھائیں. اس کا نقصان نہ صرف ایران کی عوام کو ہوگا، پاکستان کی عوام کو بھی ہوگا. تو دونوں ملکوں کو بیٹھ کے اب اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر چین ثالثی کا رول پلے کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو چین کو بٹھا لیا جائے بیچ میں
اور دہشت گردی کو اب منظم طریقے سے ختم کرنے کی مربوط پالیسی اب بنانے کی ضرورت ہے. بے شک چین کو ساتھ بٹھا لیں. افغانستان اور ایران پاکستان کے لیے بہت اہم ملک ہیں، اور لیکن یہ جو دہشت گردی پاکستان کے اندر ہوتی ہے ان ملکوں سے، ان ملکوں کو روکنا ضروری ہے. اور اگر ان ملکوں کو پاکستان سے کوئی ریزرویشن ہے تو پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ آلریڈی کوآپریشن ایکسٹینڈ کرتے بھی ہیں اور مزید بھی اپنا کریں گے. تھینک یو جی، اللہ حافظ.